سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں سیاسیات کے بانی کس اسلامی مفکر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: اسلامی مفکر ابن خلدون کو سیاسیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: عربی زبان۔ سوال ہے، غزوہ بنو مستلق میں کس نے کہا تھا کہ مدینہ چل کر جو معزز ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا؟ جواب: عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا تھا کہ مدینہ چل کر جو معزز ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ سوال ہے، سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب: اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا تھا۔ سوال ہے، قیامت سے پہلے عربوں میں کون سی برائی پیدا ہو جائے گی؟ جواب: قیامت سے پہلے عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ بعض قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ حضرت شوبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ وہ دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ میری امت کے بعض قبائل عنقریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ قیامت سے پہلے تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جن میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا فرشتہ ہے جو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے، وہ کون سا رنگ ہے جسے دیکھنے سے ذہن کو سکون ملتا ہے؟ جواب: نیلے رنگ کو دیکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول تھے جن کو روزانہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ سوال ہے، یورپ کی غیر ملکی زبانوں میں سب سے پہلے کون سی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب: یورپ کی غیر ملکی زبانوں میں سب سے پہلے لاطینی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کس بادشاہ نے سب سے پہلے پھانسی کی سزا دی تھی؟ جواب: فرعون نے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت کتاب اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، یہ وعدہ کس کتاب کے لیے ہے؟ جواب: یہ وعدہ قرآن مجید کے لیے ہے کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ سوال ہے: قرآن مجید میں صرف ایک خاتون کا نام 32 بار آیا ہے اور وہ خاتون کون ہیں؟ جواب: وہ واحد مبارک خاتون جن کا نام 32 بار قرآن مجید میں آیا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ سوال ہے: وہ کون سی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں ابتدائی اسلام میں کتنی نمازیں تھیں؟ جواب: اسلام کے ابتدائی دور میں 2 نمازیں تھیں۔ سوال ہے: ابلیس کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ جواب: ابلیس کا ذکر قرآن پاک میں 10 مرتبہ ہوا ہے۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں منکوحہ کون تھیں؟ جواب: حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں منکوحہ تھیں۔ حضرت میمونہ کا اصل نام برہ بنت حارث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ کا تیسرا نکاح ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے گئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب کی تجویز پر نکاح کیا۔ حضرت میمونہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی ماموزاد بہن تھیں۔ سوال ہے: اذان کے وقت کون سا کام ضرور کرنا چاہیے؟ جواب: اذان کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ سوال ہے: بصرہ سے کس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: اسحاق اخرس بصرہ میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار گزرا ہے، اس پر بصرہ اور عمان کے لوگ ایمان لائے تھے۔ سوال ہے: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو کیا اسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، شرعی طریقے سے غسل کرتے ہی اس کا وضو بھی ساتھ ہو گیا۔ سوال ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار کس کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے۔ سوال ہے: بتائیے قریش سے پہلے خانہ کعبہ کے متولی کون تھے؟ جواب: قریش سے پہلے بنو خزاعہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ سوال ہے: مدینہ کے ایک مشہور اور تاریخی قبرستان کا نام بقیع الغرقد تھا، یہ نام کیوں پڑا؟ جواب: عربی میں بقیع ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جنگلی درخت اور جھاڑ جھنگاڑ پائے جاتے ہوں۔ بقیع غرقد کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہاں ایک کانٹے دار غرقد نامی درخت کی کثرت تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام بقیع غرقد پڑ گیا۔ جنت البقیع کا پرانا نام بقیع الغرقد تھا۔ بقیع یعنی مختلف درختوں کا باغ اور غرقد ایک مخصوص قسم کے جھاڑی نما درخت کو کہتے ہیں جو پہلے اس جگہ کثیر تعداد میں تھا، اسی وجہ سے یہ نام پڑ گیا۔ سوال ہے: توریت میں نمرود کا شجرہ نسب کیا ہے؟ جواب: توریت میں نمرود کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: نمرود بن کوش ابن جام ابن نوح علیہ السلام۔ سوال ہے: برناباس یوحنا کس نبی کے ساتھ تھے؟
جواب: برناباس یوحنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سوال ہے: جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کیا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاصی بن ہشام کو قتل کیا تھا۔ سوال ہے: اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے اذان دینے والے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار پہ ہوئی، بتائیے آپ وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب: 15 ماہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں رہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال ہے: کیا آپ کو معلوم ہے بیٹھ کر غسل کرنا کیا ہے؟ جواب: بیٹھ کر غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر بے پردگی نہ ہو تو کھڑے ہو کر بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں زیادہ پردہ ہے۔ سوال ہے: رضوان کس فرشتے کا نام ہے؟ جواب: جنت کے دروازوں کا نام رضوان ہے۔ سوال ہے: کس ام المؤمنین کی شکایت پر پردے کا حکم آیا؟ جواب: حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی۔ سوال ہے: قرآن مجید کا پہلا نسخہ کس چیز پر تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا نسخہ چمڑے پر تھا۔ سوال ہے: قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حج کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے: اہل قریش نے کس ماہ بنو ہاشم سے میل جول ختم کیا؟ جواب: یکم محرم میں اہل قریش نے بنو ہاشم سے میل جول ختم کیا۔ سوال ہے: وہ کون سے صحابہ رسول ہیں جو دین کے معاملے میں بہت سخت تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر جب اختلاف رائے ہوئی تو کس کی تجویز پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کسی نبی کی روح کو اس جگہ قبض کرتا ہے جہاں اس کو دفن ہونا محبوب ہوتا ہے۔ چنانچہ اتفاق رائے سے فیصلہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کی گئی۔ سوال ہے: جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، بتائیے اس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے کل 8 دروازے ہیں۔ سوال ہے: حضرت خالد بن ولید کو کس معرکے میں سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب بنا دیا گیا تھا؟ جواب: جنگ حمص میں۔ سوال ہے: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ ہوا کرتا تھا؟
جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت پر جنوب کی طرف قبلہ ہوا کرتا تھا۔ سوال ہے: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما سوتے وقت لگاتے تھے۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کس رنگ کا کپڑا زیادہ صاف اور پاک رہتا ہے؟ جواب: سفید رنگ کا کپڑا۔ سوال ہے: دنیا میں الہامی مذاہب کی تعداد 3 ہے، آخری الہامی مذہب کون سا ہے؟ جواب: دنیا کے 3 الہامی مذاہب میں سے اسلام آخری الہامی مذہب ہے۔ سوال ہے: فرعون نے کتنے سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا؟ جواب: 400 سال تک اپنا غلام بنائے رکھا تھا۔ سوال ہے: شیعت کی ابتدا کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شیعت کی ابتدا ہوئی۔ سوال ہے: دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا قبرستان عراق میں ہے۔ سوال ہے: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 36 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 مرتبہ سورہ یوسف میں آیا ہے اور بقیہ مرتبہ دیگر سورتوں میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام کی بھی قرآن پاک میں ایک سورت سورہ یوسف نازل ہوئی۔ سوال ہے: غلبہ روم کی پیش گوئی نزول سورہ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ جواب: غلبہ روم کی پیش گوئی سورہ روم کی نزول کے 7 سال بعد پوری ہوئی۔ سوال ہے: کس دن مغرب کی نماز وقت پر پڑھنا گناہ ہے؟ جواب: عرفہ کے دن۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کا کفن کون لایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کا کفن حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ سوال ہے: اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو میرا سلام پہنچا دینا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: واضح رہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلاں کو میرا سلام پہنچا دینا یا فلاں کو میرا سلام کہنا وغیرہ، تو اس طرح سلام کہلوانا یا سلام بھجوانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت بھی ہے، اور جس شخص کو سلام پہنچانے کا کہا جائے تو اس پر آگے مطلوبہ شخص تک سلام پہنچانا شرعاً لازم ہوتا ہے۔ سوال ہے: عبداللہ بن سبا کہاں کا رہنے والا تھا؟ جواب: عبداللہ بن سبا صنعا کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ سوال ہے: 7 دن رات متواتر بعد باران آندھی نے کس کی قوم کو تباہ کر دیا تھا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو 7 دن متواتر آندھی نے برباد کر دیا تھا۔ سوال ہے: نہر امیر المومنین کس خلیفہ راشد کے عہد میں کھودی گئی؟
जवाब, नहर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में खोदी गई। सवाल है, क्या आप जानते हैं अरबी ग्रामर के मुताबिक कलमा की कितनी किस्में हैं? जवाब, अरबी ग्रामर के मुताबिक कलमा की 3 किस्में हैं। सवाल है, मोजज़ा शक्कुल कमर से क्या मुराद है? जवाब, शक्कुल कमर से मुराद चाँद का टूटना। एक रात कुफ़ारे मक्का ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पैगंबर मोजज़ा दिखाते हैं, आप भी हमें कोई मोजज़ा दिखाएं। तो उस वक्त चाँद बड़ी आबोताब से चमक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया और उसे 2 टुकड़े कर दिए। एक हिस्सा एक तरफ और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ चला गया। तमाम हाज़रीन ने चाँद को 2 टुकड़ों में वाज़ेह तौर पर बटा हुआ देख लिया। ये मंज़र काफ़ी देर तक रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इशारा किया और दोनों टुकड़े मिल गए और चाँद वैसे का वैसा ही हो गया। सवाल है, क्या आप जानते हैं फ़र्श सुलेमान अलैहिस्सलाम किस चीज़ का बना हुआ था? जवाब, फ़र्श सुलेमान अलैहिस्सलाम सोने और रेशम का तैयार करदा था। ये एक बहुत लंबा चौड़ा फ़र्श बिछाया जाता था। उसके बीच में एक मेंबर होता था जिस पर आप बैठते थे। सवाल है, क्या आपको मालूम है किस मुल्क के शहंशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी? जवाब, जापान के एक शहंशाह सुटोको ने अपने खून से किताब लिखी थी। ये किताब 135 सफ़हात पर मुश्तमिल थी। सवाल है, असर की नमाज कब तक अदा की जा सकती है? जवाब, गुरूब आफ़ताब से पहले पहले असर की नमाज अदा की जा सकती है। सवाल है, वो क्या चीज़ है जो मियाँ बीवी का निकाह, नमाजी की नमाज और रोज़ेदार का रोज़ा ख़त्म कर देती है? जवाब, जब मौत आती है तो मियाँ बीवी का निकाह, नमाजी की नमाज और रोज़ेदार का रोज़ा सब ख़त्म हो जाता है। सवाल है, क्या आपको मालूम है अल्लाह ताला ने पानी को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब, अल्लाह ताला ने पानी को बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल है, हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे और उनके नाम क्या थे? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और लड़के का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। सवाल है, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं है? जवाब, वो बादशाह शेर है जो पूरे जंगल का बादशाह तो होता है मगर उसका कोई महल नहीं होता। सवाल है, सबसे पहले दुर्रा की इजाद और कोड़े की सज़ा किसने दी? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले दुर्रा की इजाद की और कोड़े की सज़ा भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दी थी। सवाल है, किस नबी से ख़ता सरज़द हुई तो उनकी आवाज़ बैठ गई थी? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि जब उनसे कोई ख़ता सरज़द हुई तो अल्लाह ताला के खौफ से रोते रोते उनकी आवाज़ बैठ गई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर लेना और इसी तरह के मज़ीद इस्लामिक सवालात वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।